کبھی یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم نے ایسے اسلاف بھی کتابوں میں پڑھے جو کہتے تھے کہ میں کسی کے شکریہ کی امید بھی نہیں رکھتا، میں کہتا ہوں جو اجر بھی لینا ہے قیامت میں اللہ کی بارگاہ سے لینا ہے۔ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، ہمارے کہہ دینے سے، ہمارے کر دینے سے، ہمارے ذرا توجہ دے دینے سے وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ہم غور کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہماری ساری توجہات اپنے اوپر یا زیادہ سے زیادہ اپنی آل اولاد پر، اس سے زیادہ ہم درد محسوس ہی نہیں کرتے، تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے، کسی کا دکھ سمجھتے ہی نہیں۔ جب تک کہ ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نبی پاک کی امت کا خیال کرنے کے لیے توجہ نہیں کریں گے، اتنی دیر تک ہم وہ خاص حضور کی سیرت پاک کا فیضان نہیں پا پائیں گے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا کہ تمہارے اندر نرم دلی ہو، تمہارا دل کسی کے لیے دھڑکے بھی اور تڑپے بھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ گیا تو میرا جو گھوڑا تھا نا وہ سب سے سست تھا، چونکہ وہ کمزور تھا، مالی طور پر بھی کم قیمت کا تھا، تو اب وہ کمزور تھا، سست تھا، تو سب سے پیچھے رہ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا اس کو دوڑاتے کیوں نہیں؟ اچھا، یہ بھی میرے کریم کا کمال ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کا خیال رکھنا، حالانکہ جو پیچھے رہ جائیں لوگ ان کا خیال نہیں کرتے، کہتے میں سب سے پیچھے تھا۔ تو کریم فرمانے لگے اسے بھگاتے کیوں نہیں، دوڑاتے کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی حضور دوڑنے کے قابل ہوتا تو پیچھے کیوں رہ جاتا؟ تو محبوب نے نا ایک درہ لگایا، بس لگایا، اسے سمجھے مارا نہیں، لگایا، اور حضور فرمانے لگے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ اونٹ کو کہا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا۔ اب رستے میں حضور فرمانے لگے جابر اپنا اونٹ میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا، پہلے خود ہی کرم فرمایا ہے، اسے چست کیا ہے، اسے بھگایا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ سے طاقتیں لے کے دی ہیں، کرم ہوا ہے، تو یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے۔ تو پھر حضور نے اسے لگایا درہ، وہ بھاگا۔ اب حضور فرمانے لگے میرے ہاتھ بیچ کیوں نہیں دیتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ رکھ لے۔ فرمایا نہیں بھی میں تو قیمت دوں گا۔ فرماتے حضور نے قیمت طے کر لی، فرمایا مدینہ شریف جا کے میں تمہیں قیمت دے دوں گا۔ کہتے میں مدینہ شریف آیا، میں نے اونٹ کی لگام تھامی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی پاک نے مجھے اونٹ کے پیسے دیے، اور جب میں لے کے واپس آنے لگا تو حضور نے اونٹ کی لگام بھی دوبارہ مجھے تھما دی۔ فرمایا جا رقم بھی تیری ہے اور اونٹ بھی تیرا ہے۔ گویا حضور نے اونٹ خرید لیا، پھر تحفے میں عطا کر دی۔ پھر نبی پاک اس طرح نوازتے، یہ رنگ اختیار کرتے۔ اللہ کے ساتھ گمان رکھنا واجب ہے، اور اچھا گمان رکھنا واجب ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے رب کے بارے میں جب بھی سوچیں رحمت والا ہی سوچیں، فضل والا ہی سوچیں، کرم والا ہی سوچیں، عطا والا ہی سوچیں۔ آپ کی سوچیں رحمت باری تعالیٰ کی طرف جب بھی بڑھیں تو آپ کا یہی خیال ہو کہ میرے اوپر کرم کی برکھا برسے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 3 دن قبل ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت ہوتے وقت ظاہری پردہ کرتے وقت وصائے فرمائے، وصیتیں فرمائیں، تو 3 دن قبل حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں فرمایا تم میں سے کوئی بندہ دنیا سے نہ جائے، یعنی آخری دم تک تم میں سے ہر بندے کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ اور دوسرے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اسی طرح کا ہی معاملہ کرتا ہے جس طرح کا بندہ گمان کرتا ہے۔ اس لیے جب سوچوں میں مایوسیاں ہوتی ہیں نا تو پھر ڈرنا چاہیے کہ میری سوچ ہی مایوسی کی ہے۔ درویش کے پاس ایک شخص نے جا کے کہا تھا میرا خیرات کرنے کو بڑا دل کرتا ہے پر میرے پاس وسعت نہیں ہے، تو فقیر کہنے لگے تو خرچ کرنے کا ارادہ تو کر، رب طاقت بھی عطا کرے گا۔ اللہ کے ساتھ آپ جس طرح کا گمان کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں زندگی مسکین بھر کے گزارنا چاہتے ہیں، ہر وقت دکھ ہی دکھ، پریشانی پریشانی، حالات بڑے خراب ہیں،
बस जी क्या बताऊं जी, मैं कदम आगे करता हूं मेरा कदम पीछे जाता है, मेहनत बड़ी करता हूं फिर भी हालात ठीक नहीं होते। ओ भाई, हालात ठीक करने के लिए सबसे पहला नुस्खा ये है कि तू अपना गुमान ठीक कर, तू अपना इरादा ठीक कर। वो तो बड़ा ही करीम है, उसकी तरफ तो जो चल के जाता है उसकी रहमत दौड़ के उसका इस्तकबाल करती है। अच्छा गुमान, अच्छी सोचे, रब जब भी करेगा फजल वाला मामला ही करेगा, रहमत वाला मामला ही करेगा।